السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز. اچھی ماں کی تربیت عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے. قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والی سے ملا دے. مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کیا کرو کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہر گم شدہ چیز وہاں سے ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کی جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا. چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑی بڑی رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آئے گی لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا. ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو. کھلتے ہوئے پھول خوشبو دے آپ کو، نکلتا ہوا سورج روشنی دے آپ کو. ہم تو کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو. زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات احترام کرنا پڑتا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا. خود کو بدقسمت مت سمجھو کیونکہ ناکامی کے بعد کامیابی کا در کھلتا ہے جسے تم توجہ دیے بغیر بند کر دیتے ہو، اس ڈر سے کہ کہیں پھر ناکامی کا منہ نہ دیکھنے پڑے. آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو. جس دن آپ دعا کریں اور وہ قبول ہو جائے تو اس دن اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنے لیے اور سب مسلمین کے لیے جنت مانگ لیں. ہو سکتا ہے وہ دن آپ کے لیے قبولیت کا دن ہو. کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی. غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی. جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے. ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے یہ ہم جانتے ہیں، مگر یہ جاننا اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو کیا تکلیف ہے. ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری. کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت. ہر اس دل میں محبت ضرور ہوتی ہے جس میں خدا موجود ہو. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں اپنی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت دکھائی نہیں دیتی. بری عادت اور اچھی تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اسے چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑی لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں. لکیریں بھی عجیب ہوتی ہے، ماتھے پہ کھنچ جائے تو قسمت بنا دیتی ہے، زمین پہ کھنچ جائے تو سرحدیں بنا دیتی ہے، رشتے پہ کھنچ جائے تو دیوار بنا دیتی ہے. گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے. آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک عجب سی جنگ ہے مجھ میں، کوئی مجھ سے ہی تنگ ہے مجھ میں. جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں. قرآن کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو اور سمجھو اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے. صرف قرآن ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دے گا. قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا. قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو.
زیادہ دن مہمان بن کر بوجھ نہ بنے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمانی پہلے، دوسرے اور تیسرے دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہوتا ہے جو تم مہمان کو دے رہے ہوتے ہو۔ تلاوت قرآن کی عادت عقل کی سلامتی کی ضمانت۔ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ لفظ درست نہ ادا کیا جائے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتی ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ ایک انسان کے آنے کی خبر 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی، اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ آج کل دل توڑ کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اے اللہ، میرا دل، میری سوچ، میرے دن سب تیری حفاظت میں دے دے، مجھے خود سے بھی بچا لے اور زمانے کی چالاکیوں سے بھی، آمین۔ غصے میں فیصلے اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز ادا کر حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ نفسیات کہتی ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہے۔ امیر نے جو پکڑی ہے کیا خوبصورت لکڑی ہے، اس لکڑی پہ جو نقاشی ہے وہ غریب نے تراشی ہے۔ امیر کی یہ سوتی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے۔ رتبہ بھی میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ بے وقوف سمجھیں گے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے یہ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ پگڑیاں ملی ہیں وراثت میں، یعنی تم سردار اس لیے ہو کہ سردار مر گئے۔ عرض ہے کہ کامیابی کا سفر کسی کو روند کر نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ کسی کو استعمال کرو گے تو اگلے شف میں آپ جھکے ملو گے۔ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے بندوں میں خدا بھیس بدل کر۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔ کسی گیم کا حصہ اس وقت بننا چاہیے جب آپ مہرے چل رہے ہوں، نہ کہ آپ خود مہرے ہوں۔ بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے۔ کچھ دیر جنت میں گزاریے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے پاس جا کر واپس آنے تک مسلسل جنت کے ایک باغ میں ہوتا ہے،
جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی بت نصب کر دے اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پہ رکھ دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔